اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ سورہ توبہ کا 12واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں عرب دیہاتیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے گھر میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، ویسے ہی گھر میں پڑے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله۔ اگلی آیات میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے اور انتہائی مخلص مسلمان تھے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ چاہتے تھے، مگر معذوری کی وجہ سے، بڑھاپے یا بچپن یا بیماری یا زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے عملی طور پر جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ جیسے بعض حضرات کا ذکر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیجیے، تو ہم جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کی کہ سواری تو ہے نہیں، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ رنج اس بات کا تھا کہ آج جہاد کا موقع ہاتھ آیا ہے، مگر ہمارے پاس نہ نفقہ ہے اور نہ ہی سواری ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ میں جا سکے۔ دوسری قسم کے لوگ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، وہ لوگ تھے جو مالی اعتبار سے خوشحال تھے، سواری کا انتظام بھی کر سکتے تھے اور اسلحہ بھی مہیا کر سکتے تھے، جہاد کے لیے نکلنے میں ان کی کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن چونکہ ان کے دل اخلاص اور جذبہ جہاد سے خالی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے بوڑھوں، معذوروں اور بچوں اور بیمار اور خواتین کے ساتھ گھر میں رہنا پسند کیا، حالانکہ یہ چیز اہل عرب کے عرف کے اعتبار سے بھی انتہائی معیوب تھی۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ وہ حق بات قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ جان ہی نہیں سکتے تھے کہ کون سے احکامات ان کے لیے دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہے اور کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ گویا اسلام حقیقت و عقل اور رحمت اور عدل پر مبنی دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلص مگر معذور افراد کو جہاد سے مستثنی قرار دیا، اور قدرت کے باوجود جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کو اپنے غضب اور عذاب کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ جب تم جہاد سے فارغ ہو کر واپس جاؤ گے، یعنی غزوہ تبوک سے جب آپ واپس ہو جائیں گے، تو پیچھے رہ جانے والے آپ کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر آپ ان سے صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ ہمیں تمہارے حالات کی اطلاع دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اس کے پاس لوٹایا جائے گا جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ اللہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ ان آیات سے ان مؤمن اور منافق دیہاتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مدینے سے باہر رہتے تھے۔ ماقبل میں تو ان کا ذکر تھا جو مدینے کا اندر رہنے والے مؤمن اور منافقوں کا، ان آیات سے ان کا ذکر ہے جو مدینے سے باہر رہتے تھے، وہ دیہاتی جو کفر اور نفاق میں ان کافروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے تھے جو شہر میں بستے تھے۔ پھر ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو جہاد وغیرہ میں خرچ کرتے تھے، مگر اس سے ان کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا تھا، بلکہ محض اپنا بچاؤ اور دکھلاوا پیش نظر ہوتا تھا۔ چونکہ ثواب کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ جہاد میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول،
اور ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو کہ ان کا یہ عمل یقیناً اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور انہیں اپنے رحمت میں داخل کر لے گا، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ گویا ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شہروں کی طرح دیہاتوں میں بھی مؤمن اور کافر، نیک اور بد، عالم اور جاہل، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر دیہاتیوں کے کافر اور منافق کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں امت اسلامیہ کے 3 بہترین طبقات کا ذکر ہے۔ پہلا طبقہ مہاجروں میں سے ہے، السابقون الاولون کا ہے۔ سابقون کے معنی ہے سبقت لے جانے والے، اور اولون کے معنی ہے سب سے پہلے، سب سے مقدم۔ مہاجروں میں سے السابقون الاولون وہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر یا صلح حدیبیہ سے پہلے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے اس وقت تک مشرکین نہ تو اہل ایمان کو مکہ المکرمہ میں سکون سے رہنے دیتے تھے، اور نہ ہی مدینے یا کسی دوسرے مقام کی طرف بآسانی ہجرت کی اجازت دیتے تھے۔ یہ سارے کے سارے مہاجر مخلص اور سچے مؤمن تھے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہ تھا۔ یہ دین کا بنیادی اثاثہ اور مضبوط بنیاد تھے۔ دوسرا وہ بہترین طبقہ انصار میں سے السابقون الاولون کا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے 11ویں سال مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، جن کی تعداد 7 تھی، اور اس کے اگلے سال جب آئے تو 70 مردوں اور 2 خواتین پر یہ پورا قافلہ آیا۔ اور یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور ان انصار نے مہاجرین کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی۔ تیسرا بہترین طبقہ امت اسلامیہ کا وہ ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیامت تک پہلے 2 طبقوں کی اتباع کرنے والا ہے، یعنی مہاجرین اور انصار، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے والے مسلمان، وہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو بھی ان کی اتباع کرے گا ہدایت پالے گا، اور جو ان کے نقش و قدم پر چلے گا وہ جنت تک پہنچائے گا۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ میں ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ سابقون الاولون چاہے مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے بھی راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، اور جو ان صحابہ کے نقش و قدم پر چلے گا اللہ اسے بھی راضی کرے گا، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، یعنی اسے بھی جنت نصیب ہوگی۔ آگے اللہ نے ذکر کیا، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے لیے ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور دشمنان دین، دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ جو ہمارے دین اور صحابہ اور اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں ناکام و نامراد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔